سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. چلیں گے سویڈن عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. کافی لوگ ملتے ہیں مجھے اور عبدالقیوم صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں بڑے پسند ہے. کل بھی ایک کال آئی ہوئی تھی. آج کل پاکستان میں حالات اوپر سے کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اطلاع کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے. تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گیم نہیں ڈالنے والے ہیں اندر اندر؟ مبارک صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ایک آدھے منٹ سے بھی کم دیکھیں، پاکستان میں جو ٹیررزم چل رہی ہے، جس طریقے سے پاکستانی مارے جا رہے ہیں، فوجی مارے جا رہے ہیں، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتا تم ریزائن کرو، کیونکہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا. اور آج جو کچھ لوگ مر رہے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگ مرتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. چونکہ مبارک صاحب یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکہ ہے، الیکشن آ رہے ہیں، اللہ انہوں نے بولا کہ ہم ہار گئے اور ہم آنے والے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے دنیا میں جمہوریت. مبارک صاحب، کاش ہمارے ملک میں امریکہ جیسی جمہوریت ہوتی، یورپ جیسی جمہوریت ہوتی، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہ تمام ممالک جس میں ریئل ڈیموکریسی ہے اور اس میں جب بھی کوئی الیکشن جیتا ہے تو اس کے خوشی سے ہینڈ اوور نیکسٹ ڈے کر دیتے ہیں. نیکسٹ ڈے رات کو الیکشن ہوتے ہیں، صبح نیا وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے، صدر بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ جو جعلی اور فراڈی بددیانت، پیسہ دے کے سیٹیں خرید کے، اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کو آپ $1 بلین ہم دیتے ہیں، اس کا سربراہ چونکہ خود جعلی بنا ہوا ہے اس لیے پورے ملک کو مس یوز کر رہا ہے، پاکستان کے پیسے کو مس یوز کر رہے ہیں. ہر روز دیکھیں جہاز لے کے پاکستان کا کدھر جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں مبارک صاحب. جو ملک کو ادھار لے کے جس کا ناک کان سب کالا ہو گیا ہے، تو وہ ان کے یہ جو جعلی سربراہ بنے ہوئے کس طرح اس پاکستان کے پیسے کو کھا رہے ہیں اور ملک کے لوگ ذلیل تار ہو رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ملک کے لوگ اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جائل لوگ ہیں. اصل بات ہے جائل لوگ ہیں، اور جائل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا میرا ناک کان کاٹتا کون رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بھوک سے نہ میں تو بھوکا مار رہا ہوں، جبکہ میرے جن کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے مالک ہیں. پاکستان کے اندر ججز آپس میں لڑ رہے ہیں، ججز کے پاؤں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، وہ دیانتداری سے بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اوپر سے ایک جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہے، صدر دنیا کا کرپٹ ترین آدمی ہے. یہ 1000 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے. تو جب ملک کے اندر نظام ہی نہیں چل رہا آپ کا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان چل رہا ہے یا پاکستان آگے چلے گا یا پاکستان ترقی کرے گا؟ نیور ایور. آپ ملک کو چلانے کے لیے پہلے آپ کو صفائی کرنی پڑے گی. گھر کو صاف ستھرا آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت لگتا ہے، آپ کے دل کو اور روح کو اچھا لگتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں میرا گھر صاف ستھرا ہے، میں اچھے ماحول میں رہ رہا ہوں. پاکستان میں تمام لائق لوگ جو قابل لوگ ہیں وہ سب بھاگنا چاہتے ہیں. یقین کریں مبارک صاحب، مجھے ایک بندے نے کنٹیکٹ کیا کہ قیوم صاحب مجھے کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی نوکری کا بندوبست کرو. وہ پی ایچ ڈی امریکن کی ٹاپ یونیورسٹیز میں، آپ یقین کریں ٹاپ یونیورسٹی سے کوالیفائڈ، 4 یونیورسٹیوں سے بزنس کیا کہتے ہیں ایم بی ایس نے کیا، پی ایچ ڈی کی، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ مجھے کہہ رہے جی کچھ میری مدد کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان کے اندر یہ حالات ہوں گے مبارک صاحب، تو پھر پاکستان میں نہیں چلے گا. پاکستان تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں چلا ہے، پاکستان آلریڈی کرپٹ کیا کہتے ہیں بینک ڈرافٹ ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ جعلی پیسے ہیں جو ادھر ادھر سے منتیں کر کے چاٹ کے لوگوں کے پاؤں لے کے آ رہے ہیں. تو لوگ نہیں جاگیں گے جب تک قومیں نہیں جاگیں گی. دنیا میں ایک مثالیں ہیں کہ جب قومیں جاگتی ہیں تو انقلاب آتے ہیں، اور پھر جب انقلاب آتے ہیں تو قوموں کو آگے چلنے کا راستہ بنتا ہے، جو پاکستان میں نہ تو ہوا ہے نہ ہو رہا ہے، اور ہم شاید دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. سر سوال میرا وہیں کا وہیں ہے کہ کوئی اندر کھچڑی پک رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز حکومت کچھ پریشان ہے، کچھ تصویریں ایسی نظر آ رہی ہیں، میں بورڈ پہ لگا دوں گا، ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ چپراسی لگا لیں کہ چپراسی نہیں جیسے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کے کھڑا ہوتا. یہ حالت ہوئی ان لوگوں کی. ایسے ہی ہے، ان کے چہرے اس لیے بجھائے ہوئے ہیں مبارک صاحب. یہ جعلی لوگ ہیں نا، ان کو اندر جو ضمیر ہے ان کا، یہ مسلمان نہیں ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی ان کو نہ بولے کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کبھی بددیانتی نہیں کرتے, کبھی حرام خوری نہیں کرتے, کبھی ملک سے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, کبھی پیسہ نہیں کھاتے پاکستان کا, کبھی قوم کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرتے. یہ مسلمان نہیں ہے, پہلی بات ہے. جتنا آپ کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ جعلی ٹولہ ہے, یہ گنڈوں کا ٹولہ ہے, یہ کرمنلز ہے. آپ کے سامنے ثبوت ہے, انہوں نے قتل کرائے ہوئے, بڑے بڑے غریبوں کو مروایا ہوئے اور چھپے ہوئے. اور آپ کا صدر وزیر اعظم اور یہ زرداری اور یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ بہت بڑے بڑے انہوں نے کرائم کیے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, یہاں پہ شرمناک بات ہے کہ آپ کے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی شرمناک بات ہے دنیا میں. آپ یقین کریں, میں نے ایک اندرا گاندھی کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک آئٹم پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ اندرا گاندھی دلی میں کسی جگہ اس نے گاڑی پارک کی اور غلط جگہ پارک کی تھی, اور پولیس کی انسپیکٹر عورت تھی, اس نے اس کے اوپر جرمانہ لگا دیا. تو اس نے بولا یہ تو وزیر اعظم ہے, تمہاری نوکری چلی جائے گی. اس نے کہا جنم میں جائے نوکری, جو غلط کام ہے غلط ہے. آئین میں لکھا ہے کہ یہ غلط پارکنگ نہیں ہو سکتی, تو اس میں نے کر دیا, جو میری نوکری جائے تو چلی جائے. تو اندرا گاندھی نے اس کو پروموشن دے دیا. حیرانگی کی بات تھی کہ وہ ساری رات وہ کہتے سوئی نہیں کہ میری نوکری گئی, صبح اٹھی تو اس کی پروموشن ہو گئی تھی. یہ میرا مطلب مبارک صاحب, جب دنیا میں قومیں اس طرح کی قومیں جب جاگ رہی ہوتی ہیں تو قومیں کبھی نقصان میں نہیں جاتی. قومیں وہ مرتی ہیں جو مری ہوتی ہیں, جو ڈیڈ نیشنز ہیں لائک پاکستانیز. پاکستان ایک مردہ قوم ہے, ہم نے 1000 دفعہ دہرایا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ مردہ قوم ہے, چونکہ ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکومت کر رہے ہیں, وہ سارے کرمنلز ہیں, وہ سارے ڈاکو ہیں, پاکستان کو لوٹنے والے, پاکستان کے دشمن ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم ایک ڈیڈ نیشن ہے, پاکستانی قوم ایک مردہ قوم ہے. جب اب چیف آف آرمی اسٹاف لوگوں کو مرواتا جا رہا ہے ہر روز, اب کل پرسوں بھی دیکھیں کتنے فوجی مرے, تو یہ اس کو ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کو 3 سال اور ایکسٹینشن دے دی ہے. یہ اس سے پتہ لگتا ہے نا, یہ پاکستانی قوم ڈیڈ نیشن ہے, ایک مردہ قوم ہے. تو مبارک صاحب اس کو کون جگائے گا, کون جگائے گا اس کو؟ اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں تو جو مسافر ہوتے ہیں کہ کسی حادثے کا شکار پلین ہو جائے تو کیپٹن جو ہوتا ہے وہ آخر پہ, پائلٹ جو ہوتا ہے سوری جو پائلٹ ہوتا ہے وہ آخر پہ اس کو یہ عملے کو ہوتا ہے کہ آپ نے آخر پہ جب مسافروں کی جان بچ جائے تو باہر آنا ہے. تو اسی طرح شپ میں بھی. لیکن پاکستان میں لاہور کا موسم کیا خراب ہوا, وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے, آب و ہوا بڑی خطرناک, انڈیا پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو وہاں جناب وزیر اعلیٰ جو اب چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ پھر رہی ہے, نواز شریف اب کہتے واپس نہیں جائے گا جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوگا. عوام جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بھیڑ بکریاں یہ سمجھتی ہیں, تو ان کی جو صحت ضروری ہے, ان کا علاج ضروری ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کو ابھی تک ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی؟ 75 سال سے نہیں سمجھ آ رہی مبارک صاحب, یہ پہلے دن سے سمجھ نہیں آ رہی نا. یہی تو بات ہے کہ بنانے والے کتنے قابل ترین لوگ, محنتی, ذہین اور کیا کہتے ہیں ان کو دیانتدار قسم کے لوگ تھے, جن کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی تھی, اور وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے. اپنا پیسہ, علم, سب کچھ مفت کرتے رہے پاکستان بنانے کے لیے. کوئی انہوں نے پیسہ نہیں لیا, کوئی تو یہ تو سب ٹھیک ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ 75 سال پاکستانی قوم سوئی رہی ہے, اور یہ عوام ان پڑھ ہے, جانگلی ہے. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, ملا سارے جانگلی ہیں, ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے. عوام سارے جانگلی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں, ملک کیسے دنیا میں چل رہے ہیں. صرف باہر جانے کے لیے آپ کی جائیدادیں بھی بیچ دیں گے, عورتیں بھی بیچ کے چلے جائیں گے, اور باہر جا کے کوئی سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں, تو کوئی ساری زندگی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہے ان کو آج تک سمجھ نہیں آئے کہ سب سے بڑے لٹیرے تو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو تمہیں لوٹ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. جی ناظرین, پرابلم ہماری یہی ہے کہ کل میں وہ ناصر مدنی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے خود یورپ چلی گئی ہے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی, باپ بھی چلا گیا, موسم کیا خراب ہوا. اور وہ کہتا ہے جناب ہمیں اگر کچھ ہو جائے تو کہتے گھر لے جاؤ, کسی دوسرے شہر سے کوئی ہوتا ہے تو اسے کہتے لاہور لے جاؤ, اور ان جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو جی یورپ میں, لنڈن میں لے جاؤ, وہاں پہ ان کا علاج ہوگا. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی. اور اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں.
اور پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس طرح کی وہاں پہ خدمت ہوتی ہے۔ پر افسوس ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ عملہ اینڈ پہ اترتا ہے، ہمارا جو عملہ ہے وہ خود ہی غائب ہو جاتا ہے، عوام وہ عوام کو تو سمجھتے کچھ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے